السلام علیکم۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا۔ اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے موت سے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو زمزم تک لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی تم بس اپنی امید، اپنے یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جانتے ہو دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب تم ان پر صبر کی مہر لگا دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں تم مانگنا چھوڑ دو، صبر یہ ہے تم لوگوں سے کہنا چھوڑ دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں تم فریاد لگانا چھوڑ دو، صبر یہ نہیں تم طلب اور تڑپ سے آزاد ہو جاؤ۔ صبر تو یہ ہے تم رب کے فیصلے آنے کا انتظار کرتے ہو۔ صبر یہ نہیں تم دل پر پتھر رکھ لو، اس کی حکمتیں نہ سمجھو۔ صبر تو یہ ہے تم رب کے فیصلے پر سر جھکا لیتے ہو۔ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی دعا ہوگی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پر فتح ہوگی انشاءاللہ۔